جو بہت بڑا مذاق، بھونڈا مذاق اور بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فراڈ اور فریب کھیلنے کی کوشش کی صرف الیکشن سٹنٹ کے طور پہ کہ 17 جولائی کو الیکشن ہے اور 4 جولائی کو صاحب بہادر پوری پنجاب کی عوام کو اپنی طرف سے لولی پاپ دیتے ہوئے، اپنی طرف سے ان کو ماموں بناتے ہوئے، اپنی طرف سے ان کو بکرا بناتے ہوئے وہ یہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی عوام میں سے 100 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کو بجلی فری ملے گی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا الیکشن سٹنٹ ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ چلو آپ نے اعلان کیا، ہمیں خوشی ہوئی کہ پنجاب کی 30% عوام چلو اس سے فیسیلیٹیٹ ہوگی اگر 100 یونٹ تک کی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو فری جناب بجلی ملے گی، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ اب 100% اس دعوے، اس بوسٹنگ اور اس پریٹنگ کے مطابق حمزہ شہباز کی یہ 100 یونٹ کی فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے۔ اب اگر نہیں ملے گی تو اس اسمبلی کے باہر بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے خلاف احتجاج ہوگا اور پورے پنجاب کے شہروں کے اندر احتجاج ہوگا اگر 100 یونٹ تک پنجاب کی عوام کو یہ فیسیلیٹیشن نہ ملی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے واپڈا ایک وفاقی ادارہ ہے، وہ صوبوں کی پروویژن میں ہی نہیں آتا، وہ صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا، وہ صوبوں کی رینج میں ہی نہیں آتا، اور پھر اس قسم کے فیصلے وہ کرنے سے پہلے کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے، اور کیبنٹ اس وقت تک اپروو نہیں کرتی جب تک اس صوبے اور اس کیبنٹ کے دائرہ اختیار کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم بھی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ہم بعض دفعہ بڑے ایسے کیسز آئے کہ چیف سیکرٹری نے کہا اور سیکرٹری نے کہا کہ جناب یہ والا ایشو صوبائی ڈومین کے اندر نہیں آتا، یہ ہماری رینج کے اندر نہیں آتا، یہ چیف منسٹر کے دائرہ اختیار کے اندر نہیں آتا، یہ کیبنٹ کے دائرہ اختیار کے اندر نہیں آتا، تو جناب اسی وقت اس ایجنڈے کو جناب وہیں پر ٹھپ دیا گیا کہ جناب یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو جناب والا واپڈا کا تو ایبسلیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی جو ایشو ہے وہ تو وفاق کا ہے، صوبوں کا تو اس پہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر یہ اعلان کیا تاکہ 17 جولائی تک کو جناب نپٹایا جائے، 17 جولائی کو عوام کی ہمدردیاں پنجاب کے اندر لے کے ان 20 حلقوں سے ووٹ لیے جائیں، اور پھر 17 جولائی کے بعد کیا ہوگا؟ 17 جولائی کے بعد وہ ہوگا کہ وہ امپورٹڈ حکومت، وہ کرائم منسٹر، وہ چیری بلاسم کہ جو اس وقت اپنے گھر بھی آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا، وہ چیری بلاسم کہ جو کوئی کام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سونا جاگنا وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے آئی ایم ایف ان کو ایک صوبے کو، وفاق کو بھی نہیں، ایک صوبے کو اپنی مرضی سے یہ 100 یونٹ والا یہ فیسیلیٹیشن دے گی؟ جس آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دے کر اور آئی ایم ایف کی ڈنڈے کے اوپر یہ اشاروں کے اوپر ناچنے کہ جنی تیری مرضی نچا سوڑیا، بالکل اسی کے مترادف یہ ہر روز آئی ایم ایف کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور 100 روپیہ پٹرول اور 130 روپیہ ڈیزل پچھلے 1.5 مہینے کے اندر یہ مہنگا کر چکے ہیں۔ ان ماں کے لاڈلوں سے کوئی پوچھے کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر 30% سے زیادہ عوام پنجاب کی اس کو 100 یونٹ فری دے دو گے؟ تمہاری پسلی ہے؟ تمہاری ہمت ہے؟ تمہارے اندر اتنی جرت ہے؟ تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ تمہارے اندر اتنا ولولہ ہے؟ تمہارے اندر اتنی خودداری ہے؟ تمہارے اندر اتنی پاکستانیت ہے؟ نہیں، تمہارا پچھلے 3 مہینے کا ہسٹری بتا رہی ہے، ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے، تم غلام ہو، تم بھکاری ہو، تم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہو، تم امریکہ کی چرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم عالمی طاقتوں کی مرضی اور منشا کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ریاست کی دھجیاں اڑا رہے ہو اس کی عزت اور وقار کے۔ تمہاری یہ اوقات کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وفاق بھی نہیں ایک صوبہ اپنی طرف سے اعلان کر دے، تو جناب اب اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے اور پنجابی کہندے نے پیروں دے تھلے مٹی نہیں چھڑنی، تول نہیں چھڑنی ہوں، تو جناب حمزہ شہباز فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے، پاکستان اور پنجاب کی 30% سے زیادہ عوام کو 100 یونٹ تک
جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پے نہیں کرنا 100 یونٹ سے نیچے والے نے، اور اگر وابڈا والے بل لینے آئیں گے تو پھر آپ نے ساری دنیا کے سامنے ہر اس شہری نے جس کا 100 یونٹ سے کم بل ہوگا اگلے مہینے، اس نے حمزہ شہباز کو اور اس کے باپ چیری بلاسم کو اور اس پوری حکومت کو اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھانی ہے، اور ان کے اگلے پچھلوں کو جناب سلواتیں سنانی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا گوئبز کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا میکاولی کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا چانکیا کی سیاست کرنے والا کوئی دھوکے باز اور فراڈیا سیاستدان نہیں ہے۔ اگر تو کریں گے تو میں اسی ٹیبل پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر اگلے مہینے 100 یونٹ تک ہر شہری کو انہوں نے بل نہ لیے، بالکل فری ان کو رکھا، تو فیاض چوہان یہاں کھڑے آ کے جناب حمزہ شہباز کی تعریف کرے گا، اور اگر نہ کیا تو حمزہ شہباز انشاءاللہ پنجاب کی عوام بھی تمہیں نہیں بخشیں گی اور پاکستان کی عوام بھی نہیں بخشے گی۔ اس قسم کے الیکشن سٹنٹ کھیلنا چھوڑ دو، اور یہ 17 جولائی کا الیکشن جیتنے کے لیے تم پری پول ریگنگ کے ساتھ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں عوام کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہو، عوام کی مجبوریوں سے مت کھیلو۔ عوام اس وقت اگر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تو ان کے جذبات سے مت کھیلو۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، سپریم کورٹ نے، میں چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا جب فاضل چیف جسٹس صاحب نے، بندیال صاحب نے ان سے پوچھا، حمزہ شہباز صاحب، پرویز لائی صاحب آپ کو 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ مان لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی حرکتوں پہ قابو رکھیں گے؟ کیا آپ چیف سیکرٹری، آئی جی، انتظامیہ، سیکرٹریز، محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت، ان کو استعمال کر کے کوئی بدماشی، کوئی غنڈہ گردی، کوئی ریگنگ تو نہیں کریں گے؟ تو صاحب بہادر نے جناب وہاں پر خلیل جبران بننے کی کوشش کی، بڑی شستہ جناب، ہم جمہوریت کے علم بردار، ہم جمہوریت کے چاچے، ہم جمہوریت کے مامے، ہم جمہوریت کے پھپھڑ، ہم جمہوریت کے تائے۔ ادھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا، بھائی جان یہ باتیں مت کرو، بتاؤ، صاحب بتاؤ، اگر تم نے جواب دینا ہوتا تو تم یہ جواب دیتے کہ جناب نہیں، ہم بالکل ریگنگ نہیں کریں گے، ہم بالکل پولیس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم بالکل انتظامیہ کو استعمال نہیں کریں گے۔ وہ بات سچی ثابت ہوئی۔ آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، میں ان سے گزارش کروں گا، پورے پنجاب کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی اور دھوس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ محض شرافت ہمارا کارکن ہے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کی ضمانت ہوئی، فوراً جیل کے دروازے کے اوپر اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اسی طریقے سے میری اطلاع یہ ہے کہ اون چودھری کو، اس کے بھائی کو جتانے کے لیے 1 ارب سے زائد کا جو فنڈ دیا گیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے، اور سارا پنجاب کا اور لاہور کا میڈیا جانتا ہے، کہ لاہور کے ان 4 حلقوں کے اندر اربوں کھربوں روپے کے جو ترقیاتی کام اس وقت حلقے میں ہو رہے ہیں۔ غنڈہ گردی اور بدماشی اس کے علاوہ ہے، مختلف قسم کے اداروں کو استعمال کر کے پری پول دھاندلی اس کے علاوہ ہے۔ تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا، آپ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز 22 تاریخ تک اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کسی قسم کی چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس، انتظامیہ کو استعمال نہیں کرے گا، کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کی دھوس اور دھاندلی نہیں ہوگی، لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ دوسری اور آخری چیز جس کے حوالے سے آج کے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے، پرسوں رات کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ صرف پنڈی اور اسلام آباد کی بیس کے اوپر ہوا۔ جلسہ کیا، راول پنڈی کی عوام، اسلام آباد کی عوام جوک در جوک آئی۔ لوگوں نے پوچھا یار یہ پیسفل قسم کا جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا عمران خان کا؟ آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو، اداروں کو، سب کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا۔ عمران خان نے بڑی خوبصورت موو کی اور بڑا خوبصورت کھیل کھیلا ہے پرسوں پروگرام کر کے۔ انہوں نے مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ کو بھی یہ میسیج دیا ہے، اس چھوٹے ڈان جو یہاں پر پھڑکتا پھرتا ہے پنجاب کے اندر اور اشارے کر کے جاؤ پوری پنجاب کی 372 کی اسمبلی کو جناب وہ گالیاں دیتا ہے، اس کو بھی میسیج دیا، آل شریف کو بھی میسیج دیا، کیا کہ اگر 25 مئی کو تم 2 بندے شہید نہ کرتے
اگر 25 مئی کو تم سینکڑوں لوگ زخمی نہ کرتے، اگر 25 مئی کو تم ہزاروں لوگوں کو گرفتار نہ کرتے، اگر 25 مئی کو تم لاکھوں لوگوں کو پورے پاکستان سے نہ روکتے، اگر 25 مئی کو پاکستان کے سارے صوبے سیل نہ کرتے، اگر 25 مئی کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بلاک نہ کرتے، اگر 25 مئی کو پنجاب اور پاکستان کے ہر نہر اور دریا کے پل کو بلاک نہ کرتے، اگر 25 مئی کو رینجز کے ذریعے سے پلاسٹک کی گولیاں سیدھی نہ برساتے، اگر 25 مئی کو پاکستان کا ہر گاؤں، قصبہ، شہر اس کو بلاک اور سیل نہ کرتے، تو جناب جتنے لاکھوں لوگ پرسوں رات کو تھے اس سے 100 گنا زیادہ بندہ اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہونا تھا۔ یہ میسیج تھا پرسوں کے اس جلسے کا، صرف یہ میسیج سب کو، جتنے دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب شمال جنوب جتنے لوگ تھے، عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے میسیج دے دیا کہ صرف 2 شہروں سے لاکھوں لوگ اگر پریڈ گراؤنڈ اور پریڈ گراؤنڈ کے ارد گرد کی سڑکوں میں اور فیض آباد اور اسلام آباد کی اور پنڈی کی سڑکوں پہ موجود تھے، تو 25 مئی کو جناب تل دھرنے کی جگہ پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہونی تھی، جو بالکل حق سچ پرسوں ثابت ہو گیا۔ جیسے ہی یہ پروگرام کامیاب ہوا، ایگزیکٹ آدھے گھنٹے بعد ایک آڈیو لیک آتی ہے۔ اس آڈیو لیک کے اوپر بڑا طوفان مچایا جاتا ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے مختلف قسم کے موقع کے اوپر گفتگوز کو جوڑ کے جو بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہا گیا کہ جناب جو لوگ لوٹے بن رہے ہیں انہیں غدار کہا جائے، تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہے؟ جب ایک پارلیمنٹیرین، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، قانون اور آئین کے مطابق وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا، وہ اگر امریکی سازش کا شکار ہو کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑنے کے جرم میں، ناموس رسالت کی جنگ لڑنے کے جرم میں، ناموس عوام کی جنگ لڑنے کے جرم میں اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کو ٹیپو سلطان کہیں گے یا طارق بن زیاد کہیں گے یا محمد بن قاسم کہیں گے؟ اس کو لوٹا ہی کہیں گے نا، اس کو غدار ہی کہیں گے، اس کو میر جعفر اور بھی صادق ہی کہیں گے۔ تو اگر اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ان کو غدار کہا جائے تو کون سی بات غلط ہے؟ اس کے اوپر کون سا اتنا طوفان بدتمیزی؟ لیکن ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جب آپ آڈیو ٹیپ کر رہے ہیں، یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے؟ ساری پاکستانی عوام کو پتہ ہے یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جنہوں نے آخری 1-2 مہینے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کے گھر، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹیلی فون جو گھر کے یا باہر کے ہیں، ان کو ٹیپ کرنے کے اوپر پوری توجہ رکھی ہوئی تھی، تو اس پر ثابت ہوا کہ وہ سازش ہو رہی تھی۔ اس سازش کے تحت ایک ایک چیز جو ہے اس کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر آپ مداخلت کریں، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیوز ٹیپ کریں۔ تو اگر آپ نے یہ کی تو اس کا مطلب ہے ایک سازش جاری تھی۔ لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ جتنی مرضی آڈیو بنا لیں، جتنی مرضی ویڈیو بنا لیں، سچی بنائیں، جھوٹی بنائیں، فیک بنائیں، سیوڈو بنائیں، سو کالڈ بنائیں، جیسی بھی بنائیں، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ایک نقطے پہ کہ ہم نے ایک بھکاری اور ایک غلام پاکستان اور ایک بھکاری اور غلام قوم کے طور پہ نہیں جینا۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کی عوام کا۔ تو اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اپنے اس ایجنڈے سے غرض ہے، وہ کوئی دائیں بائیں کی اس قسم کی چیزیں آپ نے پہلے علیم خان کو لے کے آئے، پھر اون چودھری کو لے کر آئے، پھر توشہ خانہ لے کر آئے، اب آپ یہ چیزیں لے کر آئے، آپ نے مسجد نبوی کا کیس لایا، آپ نے سیالکوٹ کے اندر جناب مذہبی منافرت کرنے کی کوشش کی، تمام چیزیں ناکام ہوئیں۔ اب یہ بھی ناکام ہو گئی۔ آپ آئندہ جتنی مرضی لے آئیں گے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ڈگنیٹی، عمران خان صاحب کا مشن اور عمران خان صاحب کی سوچ، اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس ججمنٹ کا آپ نے اشارہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ لیگل ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں، فورم پہ جا سکتے ہیں۔ جتنی سیریز کے ساتھ آپ نے وہ وائلیشن بتائی ہیں،
तो उस अंडरटेकिंग के बाद जो सीएम ने किया है उसको आप किसी फोरम के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या आपकी पार्टी में कोई डिसाइड हुआ है? ये अभी चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ मीटिंग करके प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये सारे प्रूफ लेके जाएंगे। ये जो 100 यूनिट वाला जो इसने एक धोखे के ऊपर मबनी ऐलान किया है, इसको भी, तरक्याती कामों को भी, और बाकी ये महज शराफत वाला केस है और इस तरह की दोस्त धांधली है। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है, अब बात ये चल रही है कि तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि साजिश की गई और डोनाल्ड लू की जानिब से की गई, लेकिन कहा ही जा रहा है जो ऑडियो सामने आई है उसमें इमरान खान साहब अपने एक दोस्त से कहते हैं कि डोनाल्ड लू से बात करें, मुलाकात करें, उन्हें बताया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो जिसने जो साजिश की है तहरीक इंसाफ उसके साथ चलना क्यों चाह रही है? देखो, बात ये है कि हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है कि अमेरिका से दुश्मनी ना हम चाहते हैं। मेरे जैसा एक इंतहाई नज़री तौर पे मजहबी आदमी, अमली तौर पे शायद मैं नहीं होऊंगा, नज़री तौर पे मजहबी बैकग्राउंड रखने वाला ज़ाती तौर पे भी मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग अ फयाजुल हसन चौहान भी और बीइंग अ वर्कर पीटीआई भी और बीइंग अ स्पोक्स पर्सन भी और इमरान खान साहब का भी और पूरी पीटीआई का, कि हमने हिंदुस्तान से भी दुश्मनी नहीं करनी, हमने अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं करनी, हमने यूरोपीय यूनियन से भी नहीं करनी, सबसे दोस्ती करनी है, लेकिन अपने मफाद को और अपनी गैरत को और अपनी खुददारी को मुकद्दम रखते हुए और ख़ुसूसन इंडिया के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सॉर्ट आउट करके। इसी तरह अमेरिका के साथ हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते, हमने नहीं कभी कहा कि हम अमेरिका को दुश्मन अपना समझते हैं, लेकिन हमने उनकी ग़ुलामी और उनके सामने भिखारी बन के नहीं करना। देखें, बात यह है कि फ़रा बीबी के हम तर्जमान तो नहीं हैं। फ़रा बीबी तो एक आज़ाद प्राइवेट जो ना एंटिटी है और उनका जवाब वो खुद ही देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर आ जाती हैं। वो कहते हैं पैड़े रोड तो चुप चंगी। पहले इन्होंने नैब का केस लेकर आए, वो किधर गया? वो नैब के केस की, नैब की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। मतलब है एक प्राइवेट लेवल पे किसी नैब के जो आर्डिनेंस है उसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 लोकल बॉडी, सूबाई, वफाकी, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़रा, ये सारे के सारे और सारे ऑफिसर्स उसकी जुरिसडिक्शन में आते हैं। एक प्राइवेट बंदा आता ही नहीं है। इन्होंने वो हरकत की, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए उनके मियाँ एहसन जमील गुजर साहब को कि जी 1997 के अंदर जनाब वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन थे, वो तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से थे, और 1997 से 1999 की चेयरमैनशिप जो नून लीग की थी उसकी बुनियाद पे 2020-21 के ऊपर आप जनाब की चीज़ों की और ट्रांजैक्शन की आप बना सकते हैं। तो ये भोंडे किस्म के तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इनको ये इंतकाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, साहब ये बताएगा कि इमरान खान साहब की ऑडियो टेप की रिकॉर्ड की गई, नहीं की जानी चाहिए थी, और आपने ये कहा कि ये किसी की ज़ाती मामलात में मुदाखलत है। मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती थी, उस वक्त आपने इसको क्यों नहीं कहा कि ये भोंडी हरकत है, नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मरियम बेगम सफदर रवान साहिबा वो एक सरकारी अफसर को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, DGPR के और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, कि मैं चीज़ें डील कर रही हूँ। मैं कौन? मुजरिम। मैं कौन? सुप्रीम कोर्ट की सज़ा याफ्ता। मैं कौन? पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अथेंटिकेट, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड मुजरिम। वो मुजरिम जनाब पाकिस्तान के जनाब अदारों को जनाब वो अरबों रुपए की फ़ंड को जनाब वो यूटिलाइज़ कर रही है। हमारा ये इतराज़ था। जी जनाब। साहब ये बताइएगा कि अगर राना सना ने ये कहा है कि मैं कबीना से कहूँगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, अगर खान साहब को ये गिरफ्तार करते हैं फिर PTI की क्या हिकमत अमली होगी? ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान साहब इससे बढ़ के पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आएंगे। क्या बातें कर रहे हो यार? सियासत के अंदर जो है ना ये गिरफ्तारियाँ, ये जेलें, ये मारधाड़ सरकारी, ये 16 MPO, ये दफ़ा 144, ये जनाब आपके झूठे इक़दाम कत्ल, झूठे 780A के पर्चे जो हमारे पर इन्होंने किए हैं, इससे इस्ते घटती नहीं है, इससे इस्ते बढ़ती हैं। और मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। आखिरी क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है कि वो फ्री पोल रीडिंग को रोका जाए, तो एक इदारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहाँ सोया हुआ, वो क्यों एक्टिव? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है इलेक्शन कमीशन,
کہ جو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، ریگنگ کو روکنے کا، پری پول ریگنگ کا، آن سپاٹ ریگنگ کا، پوسٹ پول ریگنگ کا، لیکن بدقسمتی سے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اس وقت، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہے. تو ہم سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے وہ اس کا نوٹس لیں. آخری سوال یہ بتا دیں ہاں. مطلب کل انہوں نے بھی کی، شیریں مزاری نے بھی، آپ نے بھی اس کی تصدیق ایک طرح سے کر دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ بشرا بی بی جان ہاؤس وائف ہے، لیکن یہ بہرحال ایک سیاسی گفتگو ہے کسی بھی طریقے سے، تو انہیں باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اچھا، میں ایک چیز آخری آپ کے سامنے بڑی کھل کے، جو میرا مزاج طبیعت ہے، اور دنیا کے اندر کون سا بندہ ہے جو سوچ اور فکر کے حوالے سے سیاسی نہیں ہوتا. ہم جو کہتے تھے نا وہ غیر سیاسی، کہ ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ کو وہ لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ریلیز کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے جلسوں کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے لیبر ونگ کو، یوتھ ونگ کو، ٹریڈ ونگ کو، مین مدر باڈی کو. پی ٹی آئی کا کوئی فیاض چوہان، کوئی اسد عمر، کوئی شاہ محمود قریشی، کوئی فواد چودھری، وہ جا کے سارا دن ان کے قدموں پہ نہیں بیٹھا رہتا کہ جناب وہاں سے عزتیں ملیں گی، وہاں سے عہدے ملیں گے، وہاں سے انسٹرکشن ملے گی. اس کو کہتے ہیں سیاسی ہونا، جس کے متعلق ہم مریم بیگم صفدر روان کا کہتے تھے. باقی آپ اپنے گھروں میں دیکھ لینا، ہماری ماں بہن بیٹیاں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے سیاست کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی سارا دن فون کے اوپر اور بہنوں بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ڈسکشن کرتے ہیں، نواز شریف مندہ تے چنگا، تو عمران خان اچھا، عمران خان کی یہ پالیسی فلاں. تو سیاست گو کرنے سے انسان سیاسی نہیں ہوتا. سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، عہدہ لینے سے، جو چیزیں ساری میں نے گنوائی ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پہ سیاسی ہوتا ہے. بہت